ہر روز نماز ظہر کے بعد یہ چھوٹی سی صورت پڑھتا ہوں، ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں، سب حیران رہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو ہو نہیں سکتا، سب کچھ ممکن ہے، مگر سب سے ہماری بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مایوس بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی مایوسی کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو صبر کا دامن تھام کر پکڑ کر بدل دیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو بڑا ہی برکت والا عمل ہے۔ یہ صرف 100 دانوں کی تسبیح کا وظیفہ ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس کو اتنی دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ 1 ماہ کے اندر یعنی جب اس 1 مہینے میں اس وظیفے کو کریں گے تو اسی مہینے کے اندر آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ معجزے دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں دیکھوں آزما کر کہ یہ وظیفہ کام آتا بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، پاک صاف نیت رکھ کر اللہ پر کامل بھروسہ کر کے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز ناظرین آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیں تاکہ ثواب ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، وہ غلطی کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو آج آپ میں سے جو میرے بھائی میری بہنیں وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرنے سے پہلے یا وظیفہ کرنے کے دوران آپ اپنے ذہن کو اس طرح سے بنا لیں، اس یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کر لیں، مکمل اللہ پر بھروسہ کریں کہ میں جب بھی اس وظیفے کو ختم کروں گا تو انشاءاللہ العزیز میرا رب میری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی پکا اور مکمل عقیدہ رکھے گا، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرے گا، تو اللہ پاک چند ہی گھڑیوں میں، چند ہی لمحوں کے اندر جو معجزات کریں گے وہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کی بدولت انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کے آس پاس کے لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ عمل بالکل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کے، گھر کے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور آپ پریشان ہو چکے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، آپ کے گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، آپ اس پریشانی میں ہیں کہ پتہ نہیں آپ کا قرض کیسے اترے گا، اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور راستے کی رکاوٹیں اور بندشیں بھی ہٹ جائیں گی، کامیابی مقدر ہوگی۔ رب کی رضا کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اس لیے جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی بات کو کرنا چاہتا ہے، رب کعبہ کی رحمت اور برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ تو میں نے اپنے جن بھائیوں بہنوں کو یہ وظیفہ بتایا وہ آج تک مجھے دعائیں دے رہے ہیں، تو جب آپ اس وظیفے کو کریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو وظیفے کا جو طریقہ کار ہے مکمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کتنے دن تک کرنا ہے اور کس ترتیب سے کرنا ہے، یہ جان لیں، انشاءاللہ العزیز پھر آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس وظیفے کو صرف پیسے کے لیے کریں اور آخرت کے لیے نہ کریں، آخرت پر توجہ نہ دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان جھوٹے عاملوں سے بچائیں۔ اس لیے سب چھوڑ کر آج میں آپ کو جو یہ قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔
تو نماز ظہر کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ ظہر کی فرض نماز ادا کر لیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو حالت میں آپ نے اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے، نماز میں جب آپ فرض پڑھ لیں گے تو فرض اور سنت کے درمیان آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں بھی یہ خوبصورت سے درود ضرور لکھ دیں۔ ناظرین، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے، اس کی تاثیر اور اہمیت زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے ناظرین کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ ساحل نے بار جا کر جب کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ ناظرین، جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے سورۃ النبا جو کہ 30ویں سپارے میں موجود ہے، قرآن مجید کی 78ویں سورت، جس کے ساتھ ہی 30ویں یعنی آخری پارے کا آغاز ہو جاتا ہے، اس میں کل 40 آیات ہیں۔ یہ سورت آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر یہ اللہ پاک کا اسم مبارک یا غنیو یا غنیو آپ نے یہ اسم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں، اور یاد رکھیں کہ جب آپ فرض نماز پڑھ لیں، فرض نماز اس کے بعد آپ جب 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگنی ہے، پھر آپ اسی مہینے معجزات دیکھیں گے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ کچھ آپ کی زندگی میں ہونے لگے گا جو آج تک آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ انشاءاللہ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں، اور جب ایسا ہوگا تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ
یہ بھروسہ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے، اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے۔ اس میں ہماری عقل کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھنے سے ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ قاصر ہے۔ اللہ کے خزانے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت وہ بہت بڑی اور بہت زیادہ ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے اس خاص وظیفے کو کر لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خاموشی میں کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج یا پابندی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو اس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز اسی مہینے کے اندر یعنی جس مہینے میں آپ اس وظیفے کو کریں گے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو اسی مہینے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشادہ کر دے گا۔ اس کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کوئی 21 مرتبہ اس اسم یعنی یا غنیو کو پڑھے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے، اسے مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ مختصر سی تسبیح جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس تسبیح کو ایک بار پڑھ لیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہ ہوں، ہر تکلیف، آزمائش اور سہولت خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہر پریشانی اور مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ دوستو، رزق دینا اس رب کی ذات کے اختیار میں ہے، وہی ذات ہماری ہر مشکل اور مصیبت کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی کمی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے گھر میں، ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کرے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوستو، آخر میں اختتام ایک خوبصورت دعا پر کہ یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اور جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں شامل ہو جائیے۔ جزاک اللہ۔